یہ کہانی ہے میرے گاؤں کی، جو ایبولا جیسی خطرناک بیماری کا شکار بنا۔ چمگادڑ اپنے ساتھ ایبولا کے جراثیم لے کر آئے۔ چمگادڑ کے خون جس میں ایبولا کے جراثیم موجود تھے وہ میرے دادا کے ہاتھ پر لگا اور دادا نے غلطی سے اس ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا، جس کی وجہ سے ایبولا میرے دادا کے جسم میں داخل ہو گیا۔ کچھ دن گزر گئے، پھر دادا کو تیز بخار اور کمزوری محسوس ہوئی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ سمٹمز ملیریا کے ہیں، لیکن وہ جلدی اور زیادہ سیریس ہو گیا۔ انہیں الٹی اور لوز موشن لگ گئے، بخار اور زیادہ ہو گیا۔ میں نرس کو لے کر گھر کی طرف بھاگی، لیکن تب تک دادا کا انتقال ہو چکا تھا۔ دل ٹوٹ سا گیا۔ نرس نے سوچا شاید یہ ایبولا ہے، ایک بیماری جو جنگلی جانوروں کا گوشت کھانے سے ہوتی ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو سکتی ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی ہمارے علاقے میں اس نئی بیماری سے جان گنوا دی۔ اگر ہم اس بیماری کو سمجھ کے اس کے رولز فالو نہ کریں تو اور لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں۔ نرس نے سمجھایا کہ ایبولا باڈی کے فلوئڈز میں موجود ہوتا ہے، جیسے پسینہ، آنسو، میوکس، سلائیوا، الٹی، لوز موشن، یورین، بریسٹ ملک یا پھر خون۔ جب ہم کسی بیمار انسان کے باڈی فلوئڈز کو ٹچ کرتے ہیں تو ایبولا کے جراثیم ہمارے سکن کے چھوٹے چھوٹے کٹس یا پھر آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے باڈی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان ایبولا سے مر جاتا ہے تو اس کا جسم زیادہ کنٹیجیس ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ڈیڈ باڈی کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ نرس نے ہمیں صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے کو کہا۔ اس نے دفنانے والی ماہر ٹیم سے رابطہ کیا تاکہ دادا کی باڈی سیف طریقے سے دفن کی جا سکے۔ دفنانے والی ٹیم پہنچ گئی۔ اس ٹیم نے حفاظتی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو انہیں ایبولا سے سیف رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے دادا کے روم اور ان کی باڈی پہ کلورین اسپرے کیا تاکہ ایبولا جراثیم ختم ہو جائیں۔ انہوں نے دادا کی باڈی سیفلی بیگ میں رکھی تاکہ جراثیم اسپریڈ نہ ہو سکے۔ انہوں نے ان کے میٹریس، بیڈنگ اور کپڑے بھی ڈس انفیکٹ کیے جو انفیکٹڈ ہو سکتے تھے۔ یہ سب کرنے سے ہم سیف ہو گئے۔ ایبولا کے وقت ہمارے سردار نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، انہیں سمجھایا کہ ایبولا سے ڈرنا نیچرل ہے، لیکن اگر ہیلتھ ورکرز پر ٹرسٹ کریں اور ان کے رولز فالو کریں تو بیماری کو روکا جا سکتا ہے۔ نرس نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی کو سمٹمز ہیں جیسے بخار تو انہیں ٹچ مت کریں، فوراً ٹریٹمنٹ سینٹر بھیجیں۔ ٹریٹمنٹ سینٹر جانے سے پیشنٹ کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں اور وہ اوروں کو انفیکٹ نہیں کرے گا۔ نرس نے بتایا کہ ہاتھ دن میں بار بار صابن اور پانی سے دھوئیں۔ سارے گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ رولز فالو کریں گے۔ ہم سب دادا کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں آئے تھے، اس لیے ہم بھی ایبولا کا رسک لے رہے تھے۔ ہمیں گھر میں رہنا تھا اور ہیلتھ ورکر ہر دن آ کے چیک کرتا تھا کہ ہمیں بخار یا اور کوئی سائنس تو نہیں۔ اگر ہمیں ایبولا کے علامات ظاہر ہوتے تو 21 دن کے اندر پتہ چل جاتا۔ کئی دن گزر گئے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سب ہیلدی رہیں گے، لیکن ایک صبح میں نے دیکھا میری ماں بخار سے جل رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے انہیں ٹچ نہیں کرنا، اب وہ کنٹیجیس تھی۔ میرے والد آئے اور بولے کہ وہ ماں کو انکل کے گھر لے جا رہے ہیں۔ وہ ٹریٹمنٹ سینٹر نہیں لے جا رہے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ شاید وہ وہاں سروائیو نہ کریں۔ مجھے انہیں روکنا تھا۔ چھوٹی سی تھی لیکن کھڑی ہو گئی اور بولی، اگر یہ ایبولا ہے تو انہیں فوراً ٹریٹمنٹ سینٹر بھیجنا ہوگا۔ ہمیں ہیلتھ ورکرز پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا تاکہ ان کی جان اور ہماری سیفٹی دونوں محفوظ رہے۔ میں نے اپنے والد کے چہرے پر دیکھا کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا۔ اگر ہم بھاگ جاتے تو اور لوگ مارے جا سکتے تھے۔ میری ماں کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، انہیں بیڈ دیا گیا۔ پہلے ہیلتھ ورکر سے ڈر لگ رہا تھا لیکن ان کے سوٹ صرف پروٹیکشن کے لیے تھے۔ اس کے اندر ہمارے جیسے نارمل لوگ تھے، جیسے نرس جو ان کا خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے ماں کو کچھ فلوئڈز دیے، میڈیسن اور کھانے کو کچھ دیا تاکہ ان کی باڈی اسٹرانگ رہے اور وائرس سے فائٹ کر سکے۔ مجھے ماں کی بہت یاد آئی لیکن فون پہ بات کر سکتی تھی۔ کچھ لوگ ہمارے گاؤں میں سروائیو نہیں کر پائے لیکن میری ماں دن بدن بہتر ہوتی چلی گئی۔ جلد ہی ہم سیف ڈسٹنس سے انہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن نرس نے بتایا کہ آپ کی ماں اب ٹھیک ہے اور آپ اب سب سیف ہیں۔ گاؤں نے رولز فالو کیے، ہیلتھ ورکرز پر یقین کیا، بیماروں کی دیکھ بھال کے لیے فوراً ان کو کیئر سینٹرز بھیجا، اور جب ایبولا سے کسی کی ڈیتھ ہوئی تو دفنانے والی ٹیم سے فوراً رابطہ کیا۔ ہم نے ہاتھ بار بار صابن اور پانی سے دھوئے اور ایسے ہمارا گاؤں اور ہم سب ایبولا سے بچ گئے۔